کیا ہم اسلام کی انسٹرکشنز تھی ان کو کچھ نہ کچھ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شادی کے معاملات میں؟ ایک وہ جو طریقہ ہے نا نکاح کا وہ تو ہم فالو کر رہے ہیں بالکل، لیکن ہم نے کچھ بہت زیادہ ہی ایڈیشن اس میں کر تو لی ہے۔ ودائیگی کے حوالے سے کیا انالیسز ہے آپ کا؟ ودائیگی ایکچولی بڑا مزے کا ہے ایک یہ کنسیپٹ کہ وہ جو گفٹ دیا جاتا ہے نا ایک مہمان کو، وہ گفٹ روٹیٹ کرتا ہوا اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں بارات کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ملتا۔ اگر بارات ہے ہمارے معاشرے میں تو کیوں ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سیم بھائی رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ رمضان الحمدللہ بہترین، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں آج آپ کی افطاری کیسی رہی؟ بہترین الحمدللہ، بہت اچھی۔ کیا کیا کھایا آپ نے افطاری میں آج؟ آج ہم نے الحمدللہ کھجور سے افطار کیا اور ساتھ ہم نے فروٹ چاٹ کھائی اور جوس پیا، سموسے۔ اچھا، ویری نائس۔ اچھا، کچھ معاشرتی ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان میں سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دین کے پرسپیکٹو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس ٹاپک کو شادی کہا جاتا ہے، اور اس شادی کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے، بہت سارے رسم و رواج ہیں، تو وہ رسم و رواج کس طرح کے ہیں، کیوں ہیں، کیا ہیں، اس حوالے سے آج کچھ ہلکی پھلکی ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے آج کل کے معاشرے میں جو ابھی کرنٹ جو رواج چل رہے ہیں، ان میں آپ کی کیا تحقیق ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا چل رہا ہے؟ جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ شادی ایک دین میں تو ایک کام تھا جو زندگی کے عام معاملات کی طرح ایک نارمل کام تھا، چھوٹا سا، لیکن اس کو پراپر فیسٹیول بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، جو کہ فیسٹیول کیسے؟ مطلب فیسٹیول تو ظاہر ہے خوشی کا ایک سارٹ آف ماحول تو ہوتا ہے شادی پہ، لیکن فیسٹیول کیسے؟ فیسٹیول ایک تو پراپر ایک بہت ایک بڑی فیسٹیوٹی کا ایک فنکشن ہوتا ہے، اور سارا کیا یہ اسی زمرے میں آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے بالکل یہ اسی زمرے میں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ فیسٹیول اس طرح سے ہے کہ اس کی پلاننگ تقریباً کم از کم بھی میں بتاؤں تو 4 سے 5 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک شاپنگ کا سلسلہ، پھر وینیوز، پھر دعوت کا سلسلہ، پھر لوگوں کا آنا، پھر رہنا، پھر ان کے سارے کھانے اور گفٹس اور سارا کچھ، یہ سارا کچھ ملا کے تو یہ ایک تقریباً 5-6 مہینے کا فیسٹیول بن جاتا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ وہ فیسٹیول میں یہ ہے نا کہ پھر رشتہ داروں کے لیے ایک سارٹ آف پلیئر ہوتا ہے، بڑا سارٹ آف اٹریکشن ہوتا ہے، کچھ ماہ پہلے سے ہی سوچنا شروع کر دینا کہ یار کیا کرنا ہے، کیا خریدنا ہے، پھر جو خرید لیا اس کو واپس کب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی بار واپس کر کے چینج کرنا ہے، تو اس میں بڑے لائک مراحل ہوتے ہیں، بہت سارے بالکل۔ اسٹیپس ہیں۔ اچھا، اگر جنرلی اسپیکنگ اگر تھوڑا سا آج کے معاشرے کو اور تھوڑا سا 1400 سال پہلے کے معاشرے کو دیکھا جائے، ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو کیا ہم آج 1400 سال پہلے کے جو اسلام کی انسٹرکشنز تھی ان کو کچھ نہ کچھ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شادی کے معاملات میں؟ میرا خیال ہے ایک وہ جو طریقہ ہے نا نکاح کا بیسک، جس کی وجہ سے نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، وہ تو ہم فالو کر رہے ہیں بالکل، لیکن ہم نے نا ان 1400 سالوں کے دوران بہت ساری چیزیں ان میں ایڈ بھی کر لی ہیں۔ اچھا، بہت ساری نئی روایات ہم نے ایسی ایڈ کر لی ہیں۔ اب وہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ کس طرح سے ایڈ ہوئی، لیکن میری نظر میں ہم نے کچھ بہت زیادہ ہی ایڈیشن اس میں کر لی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے نا تو شادی کے ملٹیپل چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں، لائک اگر پزل کو جوڑا جائے پوری شادی کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو بات پکی ہونے سے کام شروع ہوتا ہے، اور یہ پھر سرٹن مراحل ہوتے ہیں جو کہ چلتے جاتے ہیں، اور ٹل ولیمہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن ولیمے کے بعد بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے گیسٹ آئے ہوتے ہیں وہ گفٹس لائے ہوتے ہیں، پھر ان کو ودائیگی دینے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو ودائیگی کے حوالے سے کیا انالیسز ہے آپ کا؟ ودائیگی کیا ہے، اور یہ ودائیگی کس طرح ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس میں فائدہ یا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ودائیگی ایکچولی بڑا مزے کا ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ جو مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، ظاہر ہے مہمان کی ایک عزت ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ کا فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، پھر جاتے ہوئے میزبان کو ایک یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس مہمان کو
کسی تحفے کے ساتھ رخصت کرنا ہے اپنے اچھا گھر سے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات بہت اچھی ہے, یہ بہت ایک اچھی رسم ہے میری نظر میں. جو مسئلہ آتا ہے نا وہ اس کے بعد آتا ہے جب وہ مہمان رخصت ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا بھی ہے, ہوتا ہوگا کہ وہ جو گفٹ دیا جاتا ہے نا ایک مہمان کو, کچھ عرصے بعد وہ گفٹ روٹیٹ کرتا ہوا دوبارہ اسی بندے میزبان کے پاس جس نے دیا ہوتا ہے اسی کے پاس پہنچ جاتا اچھا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. یا وہ کسی اسٹیٹس کی تصویر میں دیکھتا ہے کہ وہ گفٹ اب کسی اور کے پاس ہے, یا وہ اچھا خود اس کے پاس آ اچھا آپ جاتا ہے. یہ تو نہیں اشارہ کر رہے کہ لیٹ سے ایک گھر میں شادی ہے, اس کے لیے کچھ مہمان آئے ہیں تو وہ کوئی گفٹس وغیرہ لے کے آئے ہیں, کوئی سوٹ لے کے آئے ہیں خرید کے, ٹھیک ہے. اب وہ سوٹ آ کے وہ سنبھال کے رکھ لیا گھر والوں نے. اب ظاہر ہے وہ گھر والوں نے بھی واپس گفٹس دینے ہیں, ودائیگیاں دینی ہیں, اگر ہم ان کو پراپر کی ورڈ میں بولیں تو وہ گھر والے کیا کرتے ہیں جنرلی, وہ جو سوٹ آئے ہیں وہ ان کو ان فارم آف ودائیگی وہ آگے گفٹ کے طور پہ دے دیتے ہیں. اب بالکل ایسے ہی. لیٹ سے ایک بندے کا گفٹ آیا سوٹ اور وہ ودائیگی کی فارم میں وہ آگے کسی کو گفٹ چلا گیا. اب وہ اگلے بندے نے بھی اپنے پاس رکھا ہوتا ہے تو اس نے بھی آگے کسی کو ودائیگی دینی ہے تو وہ آگے کسی کو ایز گفٹ دے دیتا ہے. ویسے اس کا ایک فائدہ بھی ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ایک سوٹ ہوتا ہے نا وہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے پاس ودائیگی کی فارم میں, اور بہت سارے لوگوں کو وہ دوبارہ سوٹ پرچیز بھی نہیں کرنا پڑتا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے, یعنی کہ ایک ہی سوٹ پرچیز ہوا ہے اور وہ گفٹ کی فارم میں سرکولیٹ ہو رہا ہے ادھر ادھر. بالکل. تو میرے خیال میں تو یہ پیسے بچانے یہ کا بھی ایک ایک ذریعہ ہے, یہ ایک اچھی فائدہ تو چیز ہے, ہے. لیکن ایک جو گفٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ایک بندہ جب آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے نا تو وہ آپ کو اخلاص سے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ ایک گفٹ دے رہا ہے. تو جب وہی گفٹ آپ آگے روٹیٹ کر دیتے ہیں نا اس کو سرکولر موشن میں, تو جب وہ دیکھتا ہے کسی تیسرے بندے کے پاس یا چوتھے بندے کے پاس, یا جب گھوم کے اس کے پاس واپس آ جاتا ہے, تو اسے یہ ایک دل میں احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس کو اتنی محبت سے یہ گفٹ دیا تھا تو اس نے کیا کی میرے ساتھ. تو اچھا یہ ایک اس کا تھوڑا سا امپیکٹ ہاں ہے جو رشتہ داری میں نا یہ خلل ایک ڈالتا ہے. امپیکٹ آتا ہے. تو ظاہر ہے وہ سم ٹائم وہ گفٹ دینے والا پہلا بندہ جس نے پہلی بار دیا تھا وہ سوچتا ہے کہ یار یہ گھومتا گھماتا میرا دیا جانے والا سوٹ کے کہاں پہنچ گیا. خیر یہ ایک حصہ ہے ہمارے معاشرے کا, تحفہ دینا سنت ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ملنے والی قریبی ہوتی تھیں ان کو تحفے بھجوایا کرتے تھے. تحفہ دینا تو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. بالکل لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میرے خیال میں تحفے دینا ایک بڑی اچھی چیز ہے, لیکن تحفے دینے میں جو آج کل کے دور میں کمپٹیشن شروع ہو چکا ہے. لیٹ سے اگر ایک بندہ ذرا مناسب فائنینشیل بیک گراؤنڈ کا ہے, وہ تھوڑا ایک خلوص کے ساتھ ایک مناسب گفٹ دے رہا ہے, تو جو اس کے ارد گرد جو فائنینشیل اسٹرانگ لوگ ہیں, جو ذرا مضبوط لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان کو ایک سارٹ آف کمپٹیشن نہیں شروع کرنا چاہیے کہ یار ہم نے تو یہ دیا ہے, یہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اتنے پیسوں کا گفٹ دیا ہے تو اس نے اتنے پیسوں کا گفٹ کیوں نہیں دیا, یا ہم نے اس برانڈ کا دیا ہے تو اس نے اس برانڈ کا کیوں نہیں دیا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, یہ سارٹ آف کمپٹیشن ہونا چاہیے معاشرے میں؟ دیکھیں کمپٹیشن تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں دین کی گائیڈ لائنس جو ہے نا وہ تو یہ سمپل سی ہیں کہ آپ کو اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے نا, چاہے وہ کوئی حقیر سے حقیر چیز ہی کیوں نہ دے رہا ہے, تو آپ اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں اس تحفے کو اور اس کا شکریہ ادا کریں. بالکل باقی یہ جو کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے یہ ایک ریس ہے جو نہ ختم ہونے والی ریس ہے. یہ ایسے ہی تو یہ چلتی جانی ہے. اب ایک بندہ دوسرے کو دیتا ہے گفٹ, ظاہر اب اس نے آگے اسٹیٹس لگانا ہے تو پوری دنیا نے دیکھنا ہے وہ اسٹیٹس. وہ ایک پورا سرکل ہوتا ہے جو اس کے اوپر نظر جما کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کیا گفٹ ملا ہے, کس طرح کا اچھا گفٹ ملا ہے, کس نے کس کو دیا ہے. تو اس کے بعد اس کے اندر سے وہ چھوٹی چھوٹی گوسپس ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک وہ نا بڑی ٹاکسک سی ایک وہ ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو جب یہ باتیں اس تحفہ دینے والے تک پہنچتی ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے, ظاہری سی بات ہے. جب وہ سنے گا کہ میرے تحفے دیے ہوئے تحفے کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس کا تو دل الٹیمیٹلی ہاں, میرے خیال میں تحفہ ایک خلوص کا نام ہے, ایک چاہت کا نام ہے, اور خلوص اور چاہت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی دنیا بالکل میں. ایسے اگر آپ قیمت لگانا چاہیں تو اس چاہت کی, اس محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل اس لیے میرے خیال میں تحفے
کی کوالٹی کیا ہے, قیمت کیا ہے اور کس برانڈ کا ہے, ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اس خلوص کو ترجیح دینی چاہیے, اس محبت کو ترجیح دینی چاہیے جو خلوص اپنایا گیا ہوتا ہے اس تحفے بالکل کو ایسے خریدنے کے لیے. اچھا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو جل ان ہو چکی ہیں. اگر بات کریں دین اسلام کی, الحمدللہ ہم دین اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو اگر سوچا جائے آخر کیا ایسا ہوا کہ ہم جو دین اسلام کی شادی یا نکاح اور جو کلچر تھا اس سے ہم کافی دور ہو گئے. ایسی کیا وجوہات ہیں یا ایسی کیا سرکمسٹانسز ہوئے یا ایسی کیا چیزیں ہوئی؟ لیٹ سے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ اسلام میں بارات کا کوئی ایس سچ کانسیپٹ نہیں ملتا. ہمارے معاشرے میں بارات کا ایک بڑا ایک بگر کانسیپٹ ہے کہ ایک پورا ایک ویل پلانڈ فنکشن ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ نے پلان کرنی ہوتی ہیں, پھر جا کے وہ ہوتا ہے. تو وہ کیوں, کیا فرق ہے, اور اگر بارات ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ کیوں ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے؟ ایکچولی جہاں تک بات ہے نا کہ دین اسلام میں جو ایک نکاح کا طریقہ ہے اور آج جو ہماری اقدار بن چکی ہیں, جو رسم و رواج بن چکے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ کچھ عرصہ تک, بلکہ کافی لمبے عرصے تک تو میرا خیال ہے کہ وہی طریقہ فالو کیا جاتا ہوگا نکاح کا اور شادی کا جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم کی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. آپ بھی جانتے ہیں ہسٹری کا, آپ کو بھی نالج ہے کہ مسلمان رہتے تھے بر صغیر میں ہندوؤں کے اچھا, ساتھ, تو ہندوؤں کا ایک الگ سے کلچر ہے شادی کا جو ان بالکل ہے. کا کافی عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو بارات کی آپ نے بات کی, تو بارات کے حوالے سے مجھے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نا انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا, وہ مجھے یاد آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہندوؤں میں شادی ہوتی تھی نا, تقریباً 100 سے 150 سال پہلے, تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نا بارات جانی ہوتی تھی اور انہوں نے جہیز سمیت لڑکی کو لے کے واپس آنا تھا. اچھا, اس وقت بارات نہیں جاتی تھی, لڑکے نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہوتا تھا اور اس نے جہیز کے سمیت لڑکی کو لے کے آنا ہوتا تھا. اب واپسی پہ آتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو جہیز کا سامان لا رہے ہوتے تھے نا, تو اس کو ڈاکو وغیرہ پڑ جاتے تھے اور وہ سارا سامان چوری ہو جاتا تھا. تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس کیا, تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم نا ایک ڈاکٹر اسرار کے الفاظ میں ایک جتھا ہم لے کے جایا کریں گے ہر بار لڑکے کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ جتھا ایز پھر سیکیورٹی پرسپیکٹو. بالکل وہ جتھا ادھر جاتا تھا, ادھر رہتا تھا, ادھر پیسہ اڑاتا تھا لڑکی والوں کا, کھاتا پیتا ادھر اسٹے کرتا تھا. اچھا, پھر وہ جہیز کا سامان لے کے پورا جتھا سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ واپس آ جاتا تھا. تو یہاں سے یہ بارات والا کنسیپٹ اچھا, اس داخل کا ہوا. مطلب ہے کہ وہ بہت ساری رسم و رواج جو بر صغیر میں موجود تھے اور میجرلی ہندوؤں میں موجود تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر نا, اور ہم نے ان کو اپنا لیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے کلچر کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا کلچر ہے. اچھا, بالکل ایسے ہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں, صحابہ کرام کی اگر ہم اعمال کو دیکھیں تو وہ بڑے مختلف نظر آتے ہیں اس سب سے جو آج ہم کر رہے ہیں. اچھا, بارات کی اگر جہیز کا ٹاپک ابھی ذکر ہوا ہے, جہیز کے بارے میں اگر بات کریں تو آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, لوگ کس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں, جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے. تو ایسے میں کچھ ایسے سینیریوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لڑکے والے بہت زیادہ پش کرتے ہیں لڑکی والوں کو نا کہ جہیز میں یہ چیز بھی ہو, یہ بھی ہو, اور جی یہ بھی شامل ہونا چاہیے, یہ بھی ہو. تو یہ کیا ہے, مطلب کیا اسلام ہمیں اس بات کی تلقین نہیں کرتا کہ لوگوں کو آسانیاں دی جائیں, دو گھر جو آپس میں جڑ رہے ہیں نکاح کی فارم میں, رشتہ داری کی فارم میں, وہ ایک دوسرے کو آسانیاں دیں؟ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ معاشرے میں کہ لڑکے والے سارٹ آف اس طرح سے اپنی کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں چیزوں کی ایسا کچھ. اور سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکی والوں کے گھر ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, شاید معاشرتی پریشر کی وجہ سے کہ ہم نے کافی کچھ جو ہے نا جہیز کا سامان دینا ہے لازمی. اب اس میں آ کے اتنا زیادہ خرچہ برداشت کرنا, ٹھیک ہے, اپنے وسائل سے ہٹ کے وہ اتنا زیادہ ایکسپینس لگانا, تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا بہتر ہونا چاہیے؟
سیم بھائی میرا خیال ہے کہ دین میں جو گائیڈ لائنز ہیں نا ان میں تو میں نے کہیں نہیں تذکرہ پڑھا کہ کہیں تذکرہ ہوا ہو جہیز کے بارے میں. تو باقی آگے بات یہ آ جاتی ہے کہ جہیز ایک اپنی خوشی سے دیتے ہیں لڑکی کے والدین. اچھا آپ کی اس بات میں پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو وہ حضرت علی اپنی زرہ بیچ کر 480 درہم لائے تھے اگر جہیز کے پرسپیکٹو میں بات کریں نا, اور 480 درہم میں سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے 2/3 جو ہے وہ خوشبو پر خرچ کرو اور 1/3 جو ہے وہ جو شادی کے بعد کے معاملات ہیں, جو زندگی گزارنے کا سامان درکار ہے, اس پہ خرچ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز کی ذمہ داری بھی اسلام نے, اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ چاہے جتنا بھی ہو, وہ سامان جتنا بھی ہو, وہ آ جا کے لڑکے والوں پہ عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ جو لڑکا گھر بس آ رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی گزارنے کا اتنا سامان مہیا کرے جس سے زندگی آرام سے گزر سکے. یہ ہمیں دین کے پرسپیکٹو سے سبق ملتا ہے. اب معاشرے میں آج کل کیا ہے یہ آپ بتائیں مجھے. بالکل, لیکن اس میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے پھر کہ لڑکی والوں کی ایک سوچ ہوتی ہے. وہ اب اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خاندان والے کیا کہیں گے, ہمیں ہمارے جاننے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. یہ جو ان کی سوچ ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو باقی جو دھونس کی بات ہے, زبردستی جہیز کی چیزیں مانگنا اور یہ اس طرح کا ٹرینڈ ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ جہاں پہ رشتوں میں اپروچ میٹیریلسٹک ہوتی ہے نا وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. ہاں یہ بات صحیح. اب یہ زیادہ تر کلچر فالو کیا جاتا ہے انڈیا میں, وہاں پہ وہ لوگ زبردستی دھونس سے گاڑی بھی مانگ لیتے ہیں جہیز میں. بہت سنا ہے ماروتی سزوکی اور اس طرح ہاں کی جی چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں تو یہ کم ہی ہے لیکن پایا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ رشتہ داری اسلام نے جو ایک یہ سیٹ اپ بنایا ہے نا رشتہ داری کا, یہ اس کا جو الٹیمیٹلی مقصد ہے نا وہ آپس میں خلوص بڑھانا ہے, پیار بڑھانا, محبت بڑھانا ہے. تو جب آپ یہ میٹیریلزم شامل کر لیتے ہیں نا اس رشتہ داری میں, تو وہ اس کام کا مقصد اچیو نہیں ہو پاتا جو اس کا مقصد تھا. یہ چیز. اچھا اگر ہم شادی میں انوالو مختلف ایکٹیویٹیز کی بات کریں, جو فیسٹیوٹیز ہیں مختلف قسم کی, آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ سورس آف پلیئر ہے, وہ انجوائے کرنے کا ذریعہ ہے. تو اگر ان پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں تو جیسے اب شادی میں ایک فنکشن ہوتا ہے روٹی کا, ٹھیک ہے, روٹی سارٹ آف جسے پنجیری بیسیکلی بولا جاتا ہے, وہ بنائی جاتی ہے, اس میں اچھی خاصی گیدرنگ ہوتی ہے, وہ پورا فنکشن ہوتا ہے. پھر مہندی کا جو ایک فنکشن ہے, چلو لڑکی کی تو آ جا کے مہندی سمجھ آتی ہے, لڑکے کی کیا مہندی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بالکل بھی نا کسی بھی اینگل سے. لڑکے کی کیا مہندی ہے, لڑکا کس اینگل سے مہندی کے اس فنکشن میں فٹ ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے ایک فنکشن ہو رہا ہے اور سب کی ایک کوشش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کیا جا سکے. تو جب آپ وہ شادی والے جن کے گھر میں شادی ہوتی ہے وہ انویٹیشن بھیجتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ایک دن پہلے بلاتے ہیں, بارات سے ایک دن پہلے. تو جب وہ سارے مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے سوچنا ہے کہ اب ہم نے کچھ تو کرنا ہے, عورتوں کی تو مہندی ہے, اور عورتوں نے تو چلے جانا ہے, اب مرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں وہ سارٹ آف مہندی اس طرح سے تو سیلیبریٹ نہیں ہوتی جس طرح سے انڈین کلچر میں سیلیبریٹ ہوتی ہے. ادھر لڑکے کی ایک پراپر مہندی ہوتی ہے, اس میں اس کو مہندی ہلدی وغیرہ لگا کے اس کا یہ سارے. نہیں ویسے آج بھی ہمارے معاشرے میں پراپر فنکشن کیا جاتا ہے مہندی کا, اس میں پراپر انتظامات کیے جاتے ہیں. بالکل وہ ڈیک شیک لگا کے اور ڈانس وغیرہ کیا جاتا ہے. تو باقی یہ جو ساری چھوٹی چھوٹے نئے کلچرز ہیں نا, یہ میرا خیال ہے ان کا مقصد صرف انجوائمنٹ ہے, انجوائمنٹ کے لیے ایڈ کیے گئے ہیں. تو یہ آپ جتنے مرضی ایڈ کر لیں. نہیں لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے نا, جتنے مرضی ایڈ کر لیں میں مطلب اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو شاید نہ ختم ہو, لیکن جو مین جو نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں, مثلاً اب جیسے یہ مہندی کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے, اور یہ روٹی کے فنکشن کی بات ہو گئی, اور اس کے علاوہ جو کچھ جگہوں پہ جوتا چھپائی کی رسم کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ
دولہے بیچارے نے وہ جوتا خریدا ہے 10,000 کا, وہ اس سے جوتا لے کے چھپا لیا گیا ہے, بالکل یا اگر وہ نہیں دے رہا تو کھینچ لیا گیا ہے. اب کچھ جگہوں پہ کھینچ بھی لیتے ہیں جوتا, بالکل ایسے ہی ہے. وہ اب 15,000 یا 10,000 دے رہا ہے, پھر جوتا واپس مل رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں یار میں جوتا 5,000 کی لے لیتا, ٹھیک ہے اگر میں نے ادھر جوتا چھپنے کے بعد 10-15,000 دینا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ مطلب بڑی ڈفرینٹ قسم کی. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا سب کچھ تو یہ اتنی ایسی مختلف قسم کی رسمیں ایڈ ہوتی جائیں گی کہ ان کا پھر کوئی کنارہ نہیں ہوگا ان رسموں کا. بالکل ایسے ہی ہے. میں دیکھ رہا تھا گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ چیزیں کتنی ایگزیجریٹ ہوتی جا رہی ہیں کہ آج سے 8-10 سال پہلے اگر ہم جائیں نا وقت میں, تو ہمارے خاندان میں ہی شادیاں ہوتی تھی نا, تو اچھا رشتہ مانگا جاتا تھا فیملیز کے درمیان ہی, 2 فیملیز کے درمیان, پھر منگنی بھی آلموسٹ 2 فیملیز کے درمیان ہی ہو جاتی, یا میکسیمم اگر بلا لیتے تھے تو اپنے لڑکی کے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو اور لڑکے کے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو شامل کر لیتے تھے. اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے کہ ایک جو منگنی کا چھوٹا سا فنکشن ہے نا, اس کے اندر 200-250 بندے کو اکٹھا کر کے ہال بک کرایا جاتا ہے, اس میں پراپر ایک وہ تقریب کی جاتی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایڈ ہوتی ایوالو ہو جائیں رہی گی ہیں, اور بہت یہ ایوالو ہو رہی ہیں. بہت زیادہ اچھا بڑھتی یہ جائیں گی. ایوالو ہونا ان اے سینس اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے. اچھی چیز اس سینس میں ہے کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ زیادہ سے زیادہ خاندان شامل ہو رہا ہے. بری چیز اس سینس میں ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے فنکشن کو اتنا زیادہ بڑا کرتے جائیں گے تو اس پہ اخراجات اتنے زیادہ آئیں گے, جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ اتنا ہی بڑھ چڑھ کے اس میں اپنی خریداری پہ پیسے صرف کریں گے, اور وہ پھر اس میں سارٹ آف کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے کہ یار وہ گھر والے تو 25-25 ہزار کا سوٹ بنا رہے ہیں, تو اگر ایک دوسرا ذرا مڈل کلاس میں ہے تھوڑا سا, وہ کیسے 25,000 کا سوٹ بنائے گا. تو وہ ایک احساس کمتری کی ایک شکل بھی بن جاتی ہے لوگوں کے لیے کہ یار ہم 25,000 کا نہیں بنا پا رہے, انہوں نے 25,000 کا سوٹ بنایا ہوا. تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اگر ہم وہی بات ہے, اگر ہم دین کی بات کریں, 1400 سال پہلے کی بات کریں, تو میرے خیال میں دین نے نکاح اور شادی کو آپ کی لائف کا ایک مختصر ترین ٹائم لینے والی ایکٹیویٹی شو کیا ہے. ٹھیک ہے, ساحل ادیم ایک اسکالر ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو شادی ہے وہ آپ کی لائف کا ایک چھوٹا ترین ٹائم لینے والی ایکٹیویٹی ہے. لیکن آج اگر ہم اپنی شادیاں دیکھیں ہمارے معاشرے کی, تو میرے خیال میں شادی کا پروجیکٹ تو منگنی سے بات پکی ہونے سے شروع ہوتا ہے, اور وہ چلتا 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 وہ کہاں تک جاتا ہے, اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے, وہ تو کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج کل کے دور میں مڈل کلاس کا طبقہ ہے, اس کو کیسے ان چیزوں کو کیٹر کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کہ اس معاشرے کے ان معاملات کو وہ ڈیل کر سکیں؟ دیکھیے بات کوئی گھما پھر آگے کرنے والی نہیں ہے, بات سیدھی سی ہے کہ ان سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہمیں اسلام نے دی ہیں نا, اچھا دین نکاح کو آسان بنانے کی, ان گائیڈ لائنز پہ عمل کیا جائے. ان گائیڈ لائنز پہ عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ایک طبقہ ہے نا مڈل کلاس کا اور لوئر مڈل کلاس کا, ان کے لیے یہ واقعتاً آسانی ہو جائے گی. اب یہ شیئر کوئی نہیں کرتا, ظاہر ہے سب اپنی ان میں ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے ہر آدمی میں, تو یہ چیزیں شیئر تو کوئی نہیں کرتا, لیکن ان کو بھی ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر شادی کرنی ہے تو میں نے یہ 10-12 لاکھ روپیہ کیسے جمع کرنا ہے, اور میں نے کیا کیا سیکریفائس کر کے یہ 10-12 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہے. اچھا 12 لاکھ سے مجھے یاد آیا کہ ایک دوست کی بات مجھے یاد آئی, وہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے دیکھا اس جگہ کو, تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ نا میں پلاٹ لے سکتا تھا آج سے نا 5 سال پہلے, تو اور میرے پاس پیسے بھی تھے غالباً 12 لاکھ روپیہ. تو ان کے دوستوں نے پوچھا کیوں نہیں لیا پھر پلاٹ نا, وہ کہتے یار شادی کرنی پڑ گئی نا, میں نے سارا 12 لاکھ روپیہ شادی پہ لگا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اچھا خاصا ایکسپینس چاہیے معاشرتی پیرامیٹرز کو میٹ کرنے کے لیے. یوں کہا جائے کہ معاشرے کے پریشر کو کسی طرح سے ریزالو کرنے کے لیے آپ کو
ایک مڈل کلاس طبقے کو اتنا پیسہ چاہیے، جبکہ دین نے تو آسانی دیا، دین نے ایزینس دیا کہ یار آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، آپ اگر دین کو دیکھیں تو آپ آسانی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں ایڈ کروں، ہمارے معاشرے میں جب یہ دعوت بھیجی جاتی ہے نا شادی کی، تو اس میں ایک بڑا رجحان ہے کہ اگر دعوت تھوڑی سی کم چلی گئی ہو نا تو لوگ اتنا زیادہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ وہ دعوت قبول ہی نہیں کرتے۔ ایون انفیکٹ کئی جگہ سے میں نے ایسے سنا ہے کہ وہ دعوت نامہ جو ہے نا وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں سائڈ پہ کہ بھائی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو میرے خیال میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ملے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کل شام کو نکاح کر لیا۔ اب مدینے میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی موجود ہے اور ان کو نہیں پتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے مائنڈ نہیں کیا، وہ بالکل ایزی رہے، انہوں نے فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت تھوڑی بھیج رہا ہے، اس کی کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ نہیں زیادہ لوگوں کو بلا پا رہا، تو اللہ کے نبی کی کتنی بڑی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی نے مائنڈ نہیں کیا کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی عبد الرحمن بن عوف کی طرف سے۔ لیکن کیا ہم اپنی انا کو تھوڑا سا نیچے لا سکتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم بھی اس طرح سے نارمل رہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیم کو فالو کریں؟ ایکچولی یہ ہم نے دراصل بنا لیا ہے رسپیکٹ کا کرائٹیریا، دعوت کو ہم نے رسپیکٹ کا کرائٹیریا بنا لیا کہ جتنے زیادہ لوگوں کو ایک فیملی میں سے انوائٹ کیا جاتا ہے ان کو اتنی زیادہ عزت دی گئی ہے۔ اچھا، حالانکہ اگر آپ نے جیسے یہ روایت شیئر کی تو اللہ کے نبی کے دور میں یہ والا کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا۔ اب جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی بغیر بلائے وہ اپنا نکاح کر لیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولیمہ کرو۔ تو یہ جو اسلام میں شادی کا طریقہ ہے اس میں بارات کا تو ایک کنسیپٹ ہی نہیں بنتا نا کہ بارات بنانی ہے اور اس کو لے کے جانا ہے، باقی ولیمے پہ دعوت دینے کو ضرور پروموٹ کرتا ہے دین۔ دین بالکل کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ آپ ولیمہ لازمی کریں اور جس کے پاس جتنی بساط ہے وہ اس کے مطابق ولیمہ کریں اور لوگوں کو بلائیں بھی لازمی اور ان کو اچھے طریقے سے ڈیل بھی کریں۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر آپ بلا بہت سارے لوگوں کو رہے ہیں اور آپ کے پاس ارینجمنٹس اتنے زیادہ لوگوں کو مینیج کرنے کے نہیں ہیں، تو پھر یہ بھی پریشانی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے پھر آپ ڈیل نہیں کر پاتے۔ تو میرے خیال میں اس کو پلان ایسے کرنا چاہیے کہ جتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کا ارینجمنٹ بھی موجود ہو اس حوالے سے۔ اب آج کے اگر دور کے حوالے سے بات کریں تو اگر ہم سمپلسٹک وے کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ہم 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارا طریقہ کار یا طرز عمل ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اسیم بھائی ہمیں نا صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑا سا بریو ہو کے اللہ پہ توکل کر کے زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اچھا، جو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں، اس معاملے میں خاص طور پہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں باتیں کریں گے۔ معاشرتی پریشر ہے نا، لوگوں کی باتوں کا تو پریشر تو پھر ہوتا ہے لوگوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ توکل آ جاتا ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی سننی ہے اور لوگ مجھے جتنی بھی باتیں کر لیں ان سے ان کا اثر میں نے اپنے اوپر نہیں لینا، تو پھر ان چیزوں پر عمل کرنا، پریکٹیکلی عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو باقی میں نے فیل بھی کیا ہے کہ ینگ جنریشن میں آج کل یہ سوچ بیدار ہو رہی ہے، جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ینگ جنریشن میں آج یہ سوچ بیدار ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آنے والی جنریشن میں امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے، سو اٹس اے گڈ سگنل کہ ینگ جنریشن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے اس چیز کی طرف۔ باقی دوسرا یہ ہے کہ اخراجات کے معاملے میں شادی پہ خرچ کرنا اسلام نے منع نہیں کیا، جس کے پاس ہے وہ خرچ کرے زیادہ۔ ہاں اسلام نے یہ ضرور کہا ہے کہ اسراف میں مت پڑو اور آپ کا عمل آپ جو کر رہے ہو اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ایون کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو اس کی خوشبو ہمسائے تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ پتہ نہیں انہوں نے اتنا اچھا کھانا بنایا بھی ہوا یا نہیں۔ تو
اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ شادی پہ جو امیر لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، وہ فنکشنز پہ جب بہت ایکسپینسو کپڑے خریدتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو کیا غریب لوگوں کے یا مڈل کلاس لوگوں کے دل میں یہ احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اس طرح کا؟ بالکل، یہ تو ایک فطری چیز ہے اسیم بھائی، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، بالکل پیدا ہوتا ہے۔ اس میں نا میرا یہی مشورہ ہے سب دیکھنے والوں کو کہ آپ ذرا میانہ روی سے کام لیں۔ تو اس میں کوئی وہ آر یا اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ مناسب کپڑے پہنیں، اگر آپ مناسب چیزیں استعمال کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک نچلا طبقہ ہے نا، ان کو بھی یہ کانفیڈنس ملے گا کہ یار ہاں ہم بھی ان کی طرح اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، ہماری زندگی بھی ان کی طرح ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں چیز بالکل یہ بات صحیح ہے۔ خیر میرے خیال میں اگر ہم واقعتاً دین کو دیکھیں تو ہمیں ان فیسٹیوٹیز کو تھوڑا سا کم کرنے کی طرف آنا چاہیے، بالکل اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ بالکل اس سے ہماری دنیا بھی سنورنے کی طرف آئے گی اور ہمیں آخرت میں بھی کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف قدم بڑھایا ہوگا۔ بالکل تو خیر اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ اینڈ میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور آنے والے ٹائم میں یہ کافی خطرناک حد تک بھی ایگزیجریٹ کر سکتی ہیں، تو ہمیں ان کو تھوڑا سا اوور کم کرنا پڑے گا۔ دین کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان پہ ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ باقی شو آف کا کیا ہے، شو آف آپ جتنا کرتے جائیں گے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ نہیں، ابھی تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا ہم دین کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں۔ بالکل، شو آف کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو خواہشات کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے، اور دنیا کی چیزوں کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک میں مکیش امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی پہ 3,000 کروڑ روپے لگا دیے، مگر سٹل وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شادی کی خوشی اس طرح سے نہیں منا سکے۔ تو اس دنیا کی جو مٹیریلسٹک ٹینجیبل چیزیں ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوشش کریں پر اطمینان رہیں، پرسکون رہیں، دین کو کچھ نہ کچھ فالو کرنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں اور ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں۔ تو اگلی ڈسکشن تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ان آنے والی ہر ڈسکشنز کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حسیم آن مائک پر، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔